سارا کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی اور احمد پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد چونک کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے جیسے ہی کنڈی کھولی، سامنے 3 اجنبی مرد کھڑے تھے، ہاتھ میں بندوق اور آنکھوں میں غصہ۔ سارا بی بی یہیں رہتی ہے؟ ایک مرد نے غصے میں پوچھا۔ احمد نے گھبرا کر بولا، آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ مگر سوال کا جواب نہ آیا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکیل دیا اور احمد کو پرے کیا اور گھر کے اندر گھس آئے۔ سارا دروازے کے پیچھے ڈر کر چھپ گئی، آنکھوں میں خوف تھا اور ایک دم سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ سارا کی چیخ نکل گئی اور بس جسم ایک جھٹکا کھایا اور وہ وہیں زمین پر گر گئی۔ احمد چیخا اور بھاگ کر سارا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ سارا خون میں لت پت ہو گئی۔ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ایک شوہر کے سامنے اس کی بیوی کو گولی مار دی گئی؟ یہ جاننے کے لیے اس کہانی کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اگر اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ سارا اپنی مٹی جیسے گھر کے کچے صحن میں بیٹھی باپ کی کھانسی کی گونج سنتی بستر پر لیٹے اس کے بیمار باپ کی سانسیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ دوا ختم ہو چکی تھی اور ڈاکٹر نے صاف کہا تھا اگر آج دوا نہ ملی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سارا نے چپکے سے اپنی چادر اوڑھی، پرانے جوتے پہنے اور قدم گھسیٹتی ہوئی گاؤں کے سرپنچ کی حویلی کی طرف نکل پڑی۔ آنکھوں میں شرم، دل اور خوف اور لبوں پر خاموش دعائیں تھیں۔ اور سارا نے حویلی کے دروازے پر دستک دی تو ایک نوکر اس کو اندر لے گیا تو سامنے سرپنچ کی بیوی بڑے تھال میں میوے سجا رہی تھی۔ جب سارا نے التجا کی تو وہ ناگواری سے بولی، ابھی میں بہت مصروف ہوں، شام کو آ جانا، احمد آ رہا ہے دبئی سے، پورا گھر سجا رہے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے۔ سارا نے سر جھکا کر ہاں میں سر ہلایا اور لوٹ آئی۔ شام ہونے تک باپ کی حالت اور بگڑ چکی تھی۔ سارا دوبارہ حویلی پہنچی، دل میں ایک ہی تمنا تھی، کسی طرح باپ کا علاج ہو جائے۔ اس بار وہ اندر بلا لی گئی۔ اندر کا منظر سارا کے لیے نیا تھا، اونچی چھت، مخملی پردے، مہکتے عطر کی خوشبو سے بھرا کمرہ۔ وہ ایک کونے میں کھڑی تھی جب سیڑھیوں سے ایک نوجوان دبنگ اور آنکھوں میں کچھ الگ چمک لیے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ رک گیا۔ سارا پڑھنے سے پڑھی، اور یہ کون ہے؟ احمد نے پوچھا۔ یہ غریب کی بیٹی ہے، باپ بیمار ہے، مدد مانگنے آئی ہے، سرپنچ کی بیوی نے بے نیازی سے کہا۔ سارا نے کہا، مجھے صرف 2 دن کی مہلت چاہیے، باپ کا علاج کرانا ہے، پھر جو آپ کہیں گی میں کر دوں گی۔ سرپنچ کی بیوی اس سے پہلے کچھ کہتی احمد نے پرس نکالا، پیسے نکال کر اسے تھمائے اور نرم لہجے میں بولا، پہلے اپنے باپ کا علاج کراؤ، پھر باقی کی باتیں بعد میں۔ سارا پیسے لے کر نکل گئی اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک تھی۔ دوا ملی، علاج ہوا، لیکن باپ صرف 3 دن تک جی سکا۔ سارا کا دکھ ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا۔ باپ کے جنازے سے لوٹ کر سارا نے گھر کے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن تقدیر کے دروازے جیسے اب کھلنے لگے تھے، سخت، بے رحم اور زخم دینے والے۔ 3 دن گزر چکے تھے، آنکھیں سوکھ چکی تھیں، مگر دل اب تک بیان کر رہا تھا۔ باپ کا سایہ چھن گیا تھا اور اب ہر آہٹ خوف بن چکی تھی۔ 4تھے دن دوپہر کو جب وہ باپ کا پرانا کمبل سینے سے لگائے خاموش بیٹھی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر گاؤں کا ایک نوکر کھڑا تھا، ہاتھ میں پرچی تھی، لہجہ سخت۔ سرپنچ کی بیگم نے بلایا ہے۔ سارا نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموش نظروں سے دروازے کو تکتی رہی۔ سارا کے قدم بوجھل ہو چکے تھے، وہ ہر قدم کے ساتھ روح چلنی ہو رہی تھی، مگر وہ ننگے پیر، کمزور ہاتھوں میں دوپٹے کی گرہیں سخت کی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پہلی اب بھی ویسی ہی شان سے کھڑی تھی، لیکن آج وہ اس کے لیے پناہ نہیں، ایک حساب مانگنے والا دروازہ بن چکی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو نوکر نے اندر بلا لیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہی مانوس خوشبو، وہی مہنگے پردے، وہی بڑی راہداری، مگر آج اس کے دل دھڑکنے کی بجائے لرز رہا تھا۔ سرپنچ کی بیوی صوفے پر بیٹھی تھی، چہرے پہ سرد مسکراہٹ۔ لے آئیو پیسے؟ سارا نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے تھوڑا وقت اور دے دیں، میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے۔ سرپنچ کی بیوی کا لہجہ اور سخت ہو گیا، یہ حویلی خیرات نہیں دیتی، شام تک وقت ہے، نہیں تو تمہیں پچھتانا ہوگا۔ سارا نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے اوپر سے سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی۔ احمد نیچے آ رہا تھا، کی نظر سارا پہ پڑی۔ کیا ہوا ہے، پھر سے آئی ہے یہ؟ احمد نے سرپنچ کی بیوی سے پوچھا۔ پیسے لینے آئی تھی، اب واپس دینے کا وقت آیا، بھول گئی، اس کو بلانا پڑا۔ سارا نے پلکیں جھکا لیں، دل تیز دھڑکنے لگا۔ کتنے پیسے تھے؟ احمد نے نرمی سے پوچھا۔ 5000، سرپنچ کی بیوی نے بے نیازی سے کہا۔ احمد نے جیب سے پرس نکالا اور ایک بار پھر سے پیسے نکال کر سارا کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو، اور تم آئندہ یہاں حساب چکانے نہ آنا، تمہاری عزت کا حساب میرے ذمہ رہا۔ سارا نے کچھ نہ کہا اور ہاتھ آگے بڑھایا اور پیسے لے لیے، اور کچھ لمحے کو وہ احمد کی نظروں میں جھانک بیٹھی۔ کچھ تھا ان آنکھوں میں
جو ادھورا کچھ بھی نہ۔ وہ پلٹ کر چل پڑی۔ احمد بہت دیر تک اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ سارا کا گھر اب ایک سناٹا بن چکا تھا۔ باپ کی موت کے بعد وہ تنہا رہ گئی تھی۔ گاؤں والوں کے لیے وہ ایک بوجھ تھی اور گاؤں کی عورتوں کے لیے غیر محفوظ سایہ۔ لوگ کچھ بھی کہتے، سارا کا دل جیسے سن ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن گاؤں کی مسجد میں اعلان ہوا، کل شام گاؤں کی پنچایت ہوگی، سارا کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ احمد جو خاموشی سے سب دیکھتا رہا، پنچایت میں موجود تھا۔ بڑی چارپائی پر گاؤں کے بڑے بیٹھے اور فیصلہ سنا دیا گیا۔ سارا کی شادی کی جائے گی، یہی بہتر ہے۔ گاؤں کے ایک ان پڑھ عمر دراز آدمی سے جس کی بیوی مر چکی تھی اور 2 چھوٹے بچے تھے۔ احمد کا دل کام کیا۔ اس نے سب کے درمیان بس ایک ہی بات کہی، کیا اس سے پوچھا کسی نے وہ راضی ہے؟ سرپنچ یعنی کہ احمد کے باپ نے غصے سے کہا، یہ ہمارے خاندان کا معاملہ نہیں، گاؤں کا قانون ہے، ہمارے کام میں دخل نہ دو۔ سارا خاموش کھڑی تھی، نہ احتجاج نہ التجا، بس پتھر جیسی آنکھیں۔ وہ رات آئی وہی سناٹا، مگر سونے سے پہلے اس صحن میں کچھ آواز آئی، جیسے چلتا ہوا کوئی آ رہا ہو۔ وہ باہر نکلی تو احمد صحن میں کھڑا تھا۔ تم یہاں؟ اس کی آواز کام گئی۔ تم کیوں آئے ہو؟ احمد کی آواز دھیمی تھی مگر آنکھوں میں درد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں صرف یہ جاننا آیا ہوں کہ جو آج پنچایت نے فیصلہ کیا ہے، کیا تم اس سے راضی ہو؟ کیا تم اس ان پڑھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ سارا نے آہستہ سے گردن نفی میں ہلائی اور بولا، میں چاہوں یا نہ چاہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہوگا تو وہی جو گاؤں والے چاہیں گے۔ احمد نے یہ بات سنی اور واپس قدموں پلٹ گیا۔ اگلے دن احمد اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ بابا، یہ ظلم ہے، وہ لڑکی راضی نہیں ہے، روک دیں اس نکاح کو۔ سرپنچ کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں جلنے لگیں۔ تم ہمارے خاندان کو بدنام کرنا چاہتے ہو۔ شادی ہوگی، بس شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ہفتے بعد نکاح طے ہو گیا۔ اس رات سارا اپنے گھر میں اکیلی تھی جب باہر کچھ آوازیں آنے لگیں۔ گاؤں کے چند آوارہ لڑکے اس کے گھر کے باہر شور مچانے لگے، نام لے کر آوازیں دینے لگے۔ سارا سہم گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنے میں کسی کی زوردار آواز گونجی، خبردار، ہٹو یہاں سے۔ احمد آ چکا تھا، لڑکے بھاگ گئے۔ سارا نے کانپتے لہجے میں شکریہ ادا کیا اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر وہ راتیں آنے لگیں۔ ہر رات احمد چپکے سے آتا اور صحن میں بیٹھ کر سارا سے باتیں کرتا اور کہتا کہ اب میں رات کو تمہارے صحن میں بیٹھا کروں گا تاکہ کوئی تمہیں تنگ نہ کرے۔ اور سارا نے شکریہ میں سر ہلایا اور اس کے پاس بیٹھ گئی اور وہ آپس میں ساری رات باتیں کرتے۔ دن چڑھنے سے پہلے چپکے سے چلا جاتا۔ ان راتوں نے دونوں کو بدل دیا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں خوف کی جگہ ایک آس آ بیٹھی تھی۔ احمد جسے سارا کبھی بھی بنا آنے دیتی، اب اس کی خاموشی کا رازدار بن چکا تھا۔ پھر ایک رات سارا کی آواز کپ کپ آئی، صرف 2 دن ہی رہ گئے ہیں اور پھر میرا نکاح ہے۔ احمد کی سانس جیسے رک گئی۔ کیا تم یہ نکاح کرو گی؟ سارا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ احمد نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں کل پھر بابا سے بات کروں گا، کیا پتا وہ مان جائیں۔ اگلی صبح احمد ایک بار پھر سرپنچ کے سامنے کھڑا تھا۔ بابا، خدا کے واسطے روک دیں یہ نکاح، وہ لڑکی راضی نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ سرپنچ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اگر تم نے ایک لفظ اور کہا تو خاندان سے نکال دوں گا۔ رات کو احمد پھر سارا کے گھر آیا مگر اس بار قسمت اس کے ساتھ نہ تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا اور شور مچ گیا، سارا کے گھر کوئی مرد آیا ہے لیکن نہیں جانا یہ کون ہے۔ لوگ بھاگتے ہوئے سارا کے گھر میں داخل ہوئے لیکن احمد شال میں منہ چھپائے فوراً بھاگ گیا۔ لوگوں نے باتیں شروع کر دی۔ سارا روتے ہوئے سر جھکائے بیٹھی رہی اور ایک لفظ نہ بولا۔ صبح ہوتے ہی پنچایت نے فیصلہ کیا کہ سارا کا نکاح جلد سے جلد ہوگا اور سرپنچ یعنی احمد کے باپ نے فیصلہ کیا کہ سارا کا نکاح جو 2 دن کے بعد ہے وہ کل صبح ہی کیا جائے گا۔ صرف ایک رات ہے جو ضرورت کی تیاریاں مکمل کی جائیں اور اس کا نکاح جلد سے جلد ہو، اسی میں گاؤں کی اور اس لڑکی کی عزت ہے۔ احمد نے ایک بار پھر دل میں ہمت کی اور باپ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سرپنچ نے سر اٹھایا، نظروں میں روایتی غصہ تھا۔ کیا بات ہے احمد؟ سارا کی شادی مت کریں، وہ راضی نہیں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کمرے میں جیسے خاموش دھماکہ ہو گیا اور سرپنچ نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور کپ چائے کا زمین پر پھینک دیا۔ محبت؟ تم نے عقل کھو دی ہے۔ وہ لڑکی ایک یتیم مفلس جس کے سوا کچھ نہیں، جسے ہم نے احسان دے کر زندہ رکھا، اور اب تم اسے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو، اس گھر کی عزت بنانا چاہتے ہو۔ اس کا مطلب ہے جو رات کو گاؤں والوں نے جسے دیکھا ہے وہ تم ہی تھے۔ سرپنچ کی آنکھوں میں سوال تھے تو جیسے سرپنچ کے سر پر پہاڑ توڑ دیا ہو اور وہ شدید غصے میں بھڑک اٹھا۔ اگر تم میرے بیٹے ہو تو چپ چاپ یہ بات بھول جاؤ اور یہ بات کسی کو نہ پتہ چلے، ورنہ اس میں ہماری بہت بے عزتی ہے اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔
کل اس لڑکی کا نکاح ہے جو ہونے دو، اسی میں ہماری اور تمہاری عزت ہے۔ احمد کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر وہ چپ رہا، بس پلٹ کر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ اور سارا کی شادی کی تیاریاں تیزی سے ہو رہی تھیں، ذہن میں بندھن باندھنے کی آخری تیاری۔ سارا جیسے جسم میں ہو روح کہیں اور ہو، گزرتے لمحے میں خود کو مٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ پورا گاؤں نیند کی چادر اوڑھے سویا ہوا تھا مگر ایک کچا سا مکان جاگ رہا تھا۔ سارا کے کمرے میں مدھم سا دیا جل رہا تھا، وہ ٹیک لگائے دروازے کے پار خاموش بیٹھی تھی، نہ نیند نہ سکون، بس دل کی دھڑکنیں جن کی آوازیں اب ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ چونکی اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ احمد نے عرصہ سے دروازہ کھولا۔ چلو میرے ساتھ ابھی۔ احمد کی سانس پھولی ہوئی تھی، آنکھوں میں فیصلہ تھا اور لہجے میں وہ شدت جو سارا نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ کہاں؟ سارا کی آواز کانپ رہی تھی۔ جہاں تمہاری مرضی، بس یہاں سے دور، اس ظالم فیصلے سے، اس نام نہاد عزت سے، اس جبر سے۔ سارا نے پلٹ کر ایک نظر اندر ڈالی۔ باپ کی خالی چارپائی اور وہ پرانی الماری، مٹی کے برتن، سب کچھ ایسے آنکھوں میں تیر گئے۔ میں تم پر بوجھ بن جاؤں گی، تم میرے دل پر بوجھ نہیں ہو۔ احمد نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اگر اب بھی تم نہیں چلی تو کل تمہیں کسی اور کے نکاح میں باندھ دیا جائے گا، اور شاید ہم دونوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سارا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، لمحے کی خاموشی، پھر آہستہ سے سر ہلانا، اور وہ چل پڑی۔ اور دونوں اندھیری گلیوں سے گزرتے ہوئے گاؤں کے کنارے پہنچے جہاں احمد کی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ دونوں اندھیرے میں گم گاؤں کی حدوں سے نکلنے لگے مگر قسمت نے ہار نہ مانی تھی۔ ایک گاؤں والے نے دیکھ لیا، شور مچ گیا، لوگ جمع ہو گئے، مشنیں جلی، آوازیں بلند ہو گئیں۔ وہ بھاگ گئے، گرفتار کرو ان دونوں کو۔ سرپنچ کو اطلاع ملی تو اس کی آنکھوں میں صرف غصہ رہ گیا۔ میری عزت کو رون دیا اس لڑکی نے اور اس لڑکے نے، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ایک سال گزر گیا، کسی کو کچھ نہ پتا تھا احمد اور سارا کہاں گئے۔ لوگ بھولنے لگے، دونوں نے اس پرانی بستی میں پناہ لی، چھوٹا سا کرائے کا کمرہ، ایک چولہا اور چند ضرورت کی چیزیں۔ احمد نے ایک ورک شاپ میں کام شروع کیا اور گھر سنبھال لیا۔ دونوں نے سادگی سے نکاح کر لیا، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی، بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے۔ ان کی زندگی سادہ تھی مگر اس سادگی میں سکون تھا، وہ سکون جو گاؤں میں کبھی نصیب نہ ہوا تھا۔ ایک سال بیت گیا تھا، زخم کچھ پرانے ہو گئے تھے، کچھ یادیں دھندلا چکی تھیں، اور گرمی کی وہ دوپہر، عجیب سا سکون۔ سارا کچن میں کھڑی روٹیاں بنا رہی تھی اور احمد پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، اور دروازہ بند تھا مگر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو سارا نے کہا، باہر کوئی ہے؟ اور احمد اس سے پہلے کچھ بولتا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد چونک کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے جیسے ہی کنڈی کھولی، سامنے تین اجنبی مرد کھڑے تھے، ہاتھ میں بندوق کی، آنکھوں میں پرانا غصہ۔ سارا بیوی یہیں ہے؟ ایک مرد نے غصے سے بولا۔ احمد نے آگے بڑھ کر کہا، آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ مگر سوال کا جواب نہ آیا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا دیا اور احمد کو پیچھے دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ سارا دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اسی نے ہمارے گاؤں کی عزت کو داغدار کیا ہے، اور وہ بڑبڑایا، اور اب یہی لمحے وقت جیسے رک گیا۔ گولی کی آواز گونجی، سارا کی چیخ نہ نکلی، بس جسم میں ایک جھٹکا کھایا اور وہ وہیں دروازے کے کنارے زمین پر گر گئی۔ احمد بھاگا اور وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا، اس کا سر گود میں رکھا۔ سارا کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ احمد اس کے چہرے پر جھکا، کچھ مت کہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ سارا سے باتیں کرتا لیکن اس سے پہلے سارا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ لاش کو سفید چادر میں لپیٹ کر گاؤں میں دفنا دیا گیا، اور احمد جیسے بے جان بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اور سرپنچ احمد کو واپس پرانے گاؤں حویلی میں لے آیا، اور پھر کچھ دن گزرے ہی تھے کہ سرپنچ نے احمد کی شادی کا اعلان کر دیا۔ سرپنچ نے بیٹے سے کہا، زندگی ختم نہیں ہوتی، تم نئی شروعات کرو۔ احمد نہ ہاں نہ کوئی جواب نہ دیا، بس بے جان سا کھڑا تھا۔ شادی کی رات سب ہنسی خوشی میں مصروف تھے مگر احمد کمرے میں دروازہ بند کیے بیٹھا تھا۔ صبح احمد کے نکاح کی تیاریاں شروع تھیں، اور صبح کو جب دروازہ بجایا گیا تو آگے سے کوئی جواب نہ ملا۔ سرپنچ پریشان ہو گیا۔ آدمیوں نے زبردستی دروازہ کھولا تو صبح کے وقت حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی بوئی سی چھا گئی تھی۔ جہاں رات ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں وہیں صفِ ماتم بچ گیا۔ خادم نے احمد کا کمرہ کھولا تو وہ منظر دیکھا جو سب کے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ احمد بستر پر لیٹا تھا، چہرہ سکون سے بھرپور، اور جیسے وہ وہیں سارا سے مل چکا ہو۔ ہاتھ میں سارا کا دوپٹہ تھا اور سامنے
میز پر رکھی زہر کی شیشی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ احمد نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے۔ سرپنچ کمرے میں آیا، بیٹے کی لاش دیکھ کر وہ پل بھر کو سکتے کی حالت میں آ گیا۔ پھر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ احمد کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بس آنسو بہانے لگا۔ وہی سرپنچ جو طاقت اور ضد کا پیکر سمجھتا تھا خود کو، آج بے بس باپ بن چکا تھا۔ گاؤں میں خبر پھیل چکی تھی، سرپنچ کا بیٹا احمد زہر کھا کر مر گیا ہے۔ لوگوں نے چپ چاپ جنازہ اٹھایا، لیکن وہ جنازہ صرف احمد کا نہیں تھا، وہ گواہی تھی ایک سچ کی، ایک قیمت کی۔ 1 سال بیت گیا، حویلی اب سنسان ہو چکی تھی۔ سرپنچ نے سارا کی قبر کے پاس ایک چھوٹا سا مزار بنوایا اور احمد کو بھی وہیں دفن کر دیا، اور دونوں کی قبر ایک ساتھ تھی۔ اور گاؤں کے بچے اور لوگ وہاں سے گزرتے تو خاموشی سے ہاتھ جوڑتے۔ جوان لڑکیاں سارا کی قبر پر پھول رکھتیں اور احمد کے لیے دعا مانگتیں، جو اب مٹی کے نیچے بنا کسی حساب کے آزاد اور ایک ساتھ تھے۔